اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا عنوان آداب فہم قرآن ہے اور ہم اس چند روز سے گفتگو کر رہے ہیں کچھ آداب کے قرآن میں وارد ہونے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور لازم ہیں۔ قرأت قرآن، حفظ قرآن تو لوگ کر لیتے ہیں، لیکن یہ قرآن جو اصل حقیقت ہے، اس قرآن کی اصل حقیقت ہدایت ہے۔ وہ قرآن جو انسانوں سے خطاب کر رہا ہے، وہ قرآن کے جس کے لیے مخاطب جو ہے وہ انسان ہے، وہ قرآن جو ہمارے لیے نازل کیا گیا تھا، ہم انسانوں کے لیے نازل کیا گیا تھا، ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا تھا، وہ قرآن کہ جس کو سمجھنا ہم پر لازم و ملزوم ہے۔ ہم نے باقی تمام چیزوں میں اس قرآن کو استعمال کیا، لیکن اس کو سمجھنے میں ہم نے کوتاہی کی ہے۔ اس طرح سے اس قرآن میں وارد نہیں ہوئے، اس قرآن کو نہیں سمجھ پائے کہ جس طرح قرآن کا حق تھا۔ مظلوم کتابوں میں ایک کتاب ہے، قرآن کھل تو جاتی ہے، اس کو پڑھا تو جاتا ہے، لوگ اس کو حفظ تو کر لیتے ہیں، تلاوت تو کر لیتے ہیں، لیکن اس قرآن سے جو استفادہ حاصل کرنا چاہیے، عموماً وہ استفادہ اس سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی اس میں وارد ہو بھی جائے تو عموماً کیونکہ آداب کے بغیر قرآن میں اترتے ہیں، اس لیے اس قرآن سے اس طریقے سے استفادہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اسی لیے ہم نے موضوع گفتگو اس مبارک مہینے کے اعتبار سے جو لیا وہ آداب فہم قرآن لیا، تاکہ جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم پہلے اس کے آداب سے واقف ہوں۔ آپ بیانات آپ کے سامنے کہ وہ جو من کر دے آپ کے عمل کو، یعنی وہ حسین ترین چیز جو آپ کے عمل پر طاری ہو جائے، وہ حسن جو آپ کے عمل پر طاری ہو جائے، وہ آپ کے عمل کو مزید حسین اور مزید زیبا کر دے، وہ آداب ہوتے ہیں۔ آداب فہم قرآن میں آپ کے سامنے جو آداب بیان ہوئے ہیں، ایک درک عظمت کلام کہ کلام کی عظمت کیا ہے، حضور قلب، اپنے دل کے قلب کے ساتھ قرآن میں حاضر ہونا، اور ایک طہارت قلب کہ قلب کی طہارت قرآن کے لیے بہت ضروری ہے، پاکیزگی بہت ضروری ہے، اور قرآن کیونکہ خطاب متقین کے لیے ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، ہدایت متقین کو عطا کرتا ہے، انسانوں میں جو تقوی با تقوی ہوتے ہیں، تطہیر قلب رکھتے ہیں، ان سے خطاب کرتا ہے، اس لیے قلب کی تطہیر ضروری ہے۔ اور ایک اور ادب جو بیان ہوا تھا پچھلے درس میں، وہ تھا تدبر در قرآن، یعنی قرآن پر تدبر کرنا، تعقل کرنا، قرآن پر سوچ سمجھ کے تمام پردوں کو جو اس حقیقت کے اوپر حائل ہیں ان کو ہٹا کر اور اصلی حقیقت تک پہنچے جو پروردگار اس قرآن میں اس جو ہے صورت میں جو پروردگار عالم بیان کرنا چاہتا ہے، یعنی حقیقت تک رسائی کو حاصل کر لینا، تمام پردوں کو ہٹا کر، تمام اوپر کی تہوں کو ہٹا کر، اور پھر اس حقیقت کی اصل حقیقت کی جو چھپی ہوئی ہے، جو پنہاں ہے، اس کو واضح کر دینا، اس کو آشکار کر دینا، اس کو ظاہر کر دینا، اس کو پا لینا، یہ تدبر در قرآن ہے، قرآن سے تدبر کرنا ہے۔ اب جو اگلا ادب بیان کرنا ہے آداب فہم قرآن میں، وہ اگلا ادب ہے استنباط در قرآن، قرآن میں استنباط لغت میں بھی مطلب اس ایسے ہیں، کیونکہ تدبر سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ تدبر کے بعد ضروری ہے استنباط یعنی کہ جب آپ قرآن کی سطح تک پہنچ گئے ہیں، اس تمام پردوں کو آپ نے ہٹا دیا، اور پردوں کو ہٹانے کے بعد آپ اصل سطح تک پہنچ گئے ہیں، تو سطح تک پہنچنے کے بعد، اس حقیقت تک پہنچنے کے بعد آپ فقط وہاں رکتے نہیں ہیں، آپ نے حقیقت کو تو تدبر کر کے پا لیا ہے، لیکن تدبر کے بعد اس حقیقت کو پا کر اگر آپ نے وہیں پر رہنے دیا تو پھر گویا کہ آپ نے استنباط نہیں کیا۔ تدبر کے بعد سب سے اہم چیز ہے استنباط، یعنی وہ چیز، وہ قد جو آپ نے پائی ہے ذریعے سے، اب اس قد کو لے کر آنا،
اس سے کچھ حاصل کر لینا، اس سے کچھ پا لینا، یہ جو حقیقت ہے اس کو استنباط کہتے ہیں۔ اس تدبر کے ذریعے سے جو حقیقت آپ نے پائی ہے اس سے کچھ حاصل کر لینا، یہ استنباط کہلاتا ہے۔ استنباط لغت میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اور اس طرح میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ استنباط کا معنی ہے کہ فقط اجتہاد، مطلب آپ نے سنا ہوگا مجتہدین کے بارے میں سنا ہے، مجتہد ظاہر جو مقلدین ہیں وہ اپنے ان فقہا کی مجتہدین کی تقلید کرتے ہوں گے، ظاہر اجتہاد ہوتا ہے، یعنی اجتہاد یہی چیز ہے کہ جو استنباط ہے قرآن حدیث سے استنباط کر کے اور پھر اسد کو پا کر اور پھر وہ لوگوں تک اس کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو اصطلاح میں اس کا استنباط کا معنی یہ ہوتا ہے فقط مطلب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو فقط اجتہاد کے معنی میں لیتے ہیں، مطلب ظاہر ہے ہمارے سامنے تو یہی چیز ہے کہ اجتہاد یہ جو حدیثوں سے اور قرآنی آیات سے اور معصومین کے فرامین سے جو استنباط کر کے جو جوابات حاصل ہوتے ہیں ان کو وہ ہم تک منتقل کرتے ہیں، آگے اپنے مقلدین تک منتقل کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں تو فقط ایک ہی تصور ہے کہ بس یہ اجتہاد ہے، ہم یعنی جو فقی ہے وہ روایات سے، اس کے معنی سے، دین سے کچھ نکالے گا، اس سے حاصل کرے، یہ جو اجتہاد استنباط بھی کہلاتا ہے۔ لیکن بعض از تدبر قرآن، یعنی قرآن پر تدبر کے بعد انسان کچھ حقائق تک پہنچتا ہے، یعنی کچھ حقیقتوں تک انسان پہنچتا ہے۔ ظواہر اور الفاظ قرآنی سے انسان حکمت قرآن اور معانی قرآن، اسرار قرآن اور اس کے آگے تک، یعنی کہ اس کی حقیقتیں، اس کے اسرار، اس کے راز، ان تمام چیزوں تک انسان پہنچتا ہے اور وہاں تک پہنچنا مقصود ہوتا ہے، یہ تدبر کہلاتا ہے۔ یہاں پر پہنچ کر پھر دوسرا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا عمل کر لیا آپ، تدبر آپ نے حاصل کر لیا، اسرار قرآن، ظواہر قرآن، الفاظ قرآن، ان سب سے گزر کر آپ اسرار قرآن اور پھر آخر میں حقیقت قرآن تک آپ پہنچ گئے۔ اب یہاں دوسرا عمل شروع ہوتا ہے استنباط کے۔ اس سے مراد ہے کہ جس طرح کنویں کی تہ میں موجود پانی کی کو زحمت کر کے وہاں تک پہنچا جاتا ہے، یعنی کنویں کو کھودا گیا، تمام مٹی کو، ریت کو، ہر چیز کو اس کے اندر سے ہٹا دیا گیا، ہٹانے کے بعد جب آپ پانی تک پہنچ گئے، یہ تدبر کیا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا ہے، اب اس پانی کو، اصل جو حقیقت ہے وہ پانی کو اوپر لانا ہے۔ قرآن میں داخل ہوئے، اس کے ظواہر سے نکلے، اس کے اسرار کے اندر داخل ہوئے، اپنی استعداد کے مطابق اس کے مطابق اس کے اندر تدبر کیا، اس کو برملا کیا، اس کو اپنی فہم تک لے کر آئے، اپنی سوچ سمجھ تک، اپنی عقل تک لے کر آئے، اور پھر عمل کی حد تک اس کو لے کر آئے، اور عمل کی حد کے بعد اس کو دوسروں کے ساتھ بھی منتقل کیا، یعنی اس کو معرض اتفاق بھی کرنا جب شروع کر دی، تو یہ استنباط کہلاتا ہے۔ یہ بہترین مثال جو بیان کر رہی ہوں کنویں سے پانی نکالنے والی، یہ اسی لیے ہے کہ جب کنویں کو کھودا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو تمام تہیں ہٹا دی جاتی ہیں اور پانی تک پہنچا جاتا ہے، ظاہراً یہ تدبر ہے۔ اور پچھلے درس میں گفتگو میں آپ کے سامنے بیان ہوا تھا کہ تدبر کس کو کہتے ہیں۔ تدبر یہی ہوتا ہے کہ جب تہیں، پردے، حقیقتوں تک پہنچنے سے پہلے جو اس کے اوپر ڈلے ہوئے ہوتے ہیں ان سب کو ہٹا دیا جائے اور اس حقیقت تک پہنچ جایا جائے، یہ تدبر کہلاتا ہے۔ لیکن جب یہ تمام چیزیں ہٹا دی جائیں، مٹی، ریت، یہ سب کچھ ہٹا دیا جائے اور پانی کی تہ میں آپ پہنچ گئے اور تدبر آپ نے حاصل کر لیا، اب اس پانی تک پہنچنا الگ ہنر ہے، اور پانی کو پہنچ کر پھر واپس اپنے ساتھ سطح زمین پر لے کر آنا، یہ الگ فن ہے، یہ الگ ہنر ہے، یہ الگ فن ہے۔ پانی سطح زمین تک آتا ہے، جو لے کر آتا ہے، اس کو استنباط کہتے ہیں۔ جو آپ جہاں تک آپ پہنچے تھے، اب آپ نے اس کو حاصل کر کر آپ منتقل ہوئے ہیں، یہ استنباط کیا ہے آپ نے۔ معنی بھی اسی کی شبیہ ہے کہ انسان عبادتوں کے اندر، الفاظ کے اندر، آیتوں کے اندر، روایتوں کے اندر، جملوں کے اندر، ان کی تہ کے اندر موجود معانی تک انسان پہنچتا ہے۔ وہاں تک پہنچ کر انسان تدبر حاصل کرتا ہے، اور تدبر حاصل کرنے کے بعد پھر آشنائی کر کے اس کے معنی اخذ کرتا ہے اور اس کے معنی سے استنباط قرآنی کرتا ہے، اسی کو استنباط کہتے ہیں۔ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے معانی کو اخذ کرتا ہے، اس سے مطالب کو اخذ کرتا ہے، ان تمام الفاظ انہی حقیقتوں کے اندر داخل ہو کر اس حقیقت کے جو معانی ہوتے ہیں
اس کو استنباط کر کر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، مستفید ہوتا ہے اور پھر اس کو عوام تک، لوگوں تک لے کر آتا ہے۔ اب یہ اہل استنباط کون ہوتے ہیں؟ یعنی کہ اب تو میرا خیال ہے کہ کوشش کی ہے میں نے کہ تھوڑا ڈیٹیل سے آپ کو سمجھاؤں کہ استنباط کس کو کہتے ہیں۔ یہ استنباط ہوتا ہے۔ اب یہ استنباط، اہل استنباط کون ہوتے ہیں؟ یعنی کہ جو یہ معانی درک کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اس کو منتقل بھی کرتے ہیں، یہ اہل استنباط کون ہوتے ہیں؟ یہ اہل استنباط وہ ہوتے ہیں کہ جو سمندر کی تہ میں اترتے ہیں، اور آپ کو نا بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پہلا خطبہ پڑھیں تو بھی بہت خوبصورت طریقے سے یہ سمندر کی مثال اور تہوں میں اتر کے گوہر کو تلاش کرنے کی جو مثال ہے، یہ بہت خوبصورت طریقے سے، یعنی نہج البلاغہ کے اندر یہ خطبہ جو موجود ہے اس سے بہت خوبصورت طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اہل استنباط کون ہوتے ہیں کہ جو سمندر کی تہ میں اترتے ہیں اور وہاں پر جا کر جو صدف ہے، جو گوہر ہے، جو موتی ہیں، جو جوہر ہے، وہ سب ان تک پہنچ جاتے ہیں، ان تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، اس کو وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اب یہ سب گوہر جب وہ حاصل کر لیتے ہیں تو یہ غواص کا حق ہوتا ہے کہ یہ غواص پر لازم ہوتا ہے کہ غواصی جب کرتے ہوئے وہ سمندر کی تہ میں اترے، وہ خزانے جو اس کو وہاں پر ملے ہیں، وہ خزانے کے جن میں وہ اترا ہے، وہ خزانے جو اس نے وہاں دیکھے ہیں، تمام تہوں کے نیچے مشقت اور محنت کر کے جو خزانے اس کو ملے ہیں، اب وہ ان خزانوں کو لے کر باہر آئے، اور نہ فقط باہر آئے بلکہ باہر آ کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کرے۔ یہ استنباط ہے، اور یہ لوگ اہل استنباط ہیں کہ جو ان خزانوں کو سمندروں سے نکال کر اور پھر لوگوں کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں۔ اب قرآن سے استنباط کیا ہے کہ قرآن کیونکہ کتاب ہدایت ہے اور انسان کے لیے منشور حیات ہے، تو جو کچھ بشر کی ضرورت ہے وہ سب کا سب قرآن کے اندر موجود ہے، وہ سب قرآن کے ظاہراً قرآن کے اندر ہے، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے ذریعے انسان پہنچے گا کیسے؟ پہلے قرآن میں انسان تدبر کرنا پڑے گا اس کو، اور تدبر کرنے کے بعد انسان کو استنباط کرنا پڑے گا، یعنی پہلے اہل تدبر میں ہوگا اور تدبر کے بعد وہ استنباط در قرآن کرے گا۔ اب آپ کے سامنے جو الفاظ قرآنی ہوتے ہیں، لفظی قالب میں نازل شدہ جو عربی کتابی شکل میں، اس کا جو قرآن بھی موجود ہے وہ عربی کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمارے سامنے جو قرآنی لفظی قالب میں نازل شدہ عربی میں کتابی شکل، اس عربیت ان تعبیرات کی عبارت کے پیچھے معانی ہے، ان کے پیچھے کچھ حقائق ہیں، ان کے کچھ باطن ہیں، ان کے کچھ ظاہر ہیں، یعنی قرآن کے کچھ باطن ہیں، کچھ ظاہر ہے، اور روایات معصومین میں بھی یہی ملتا ہے کہ آیات قرآنی کے ایک ظاہر ہیں اور ایک باطن ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ان الفاظ کے پیچھے ان کا ایک باطن ہوتا ہے، ان کا ایک ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے حکمت اصلی جو قرآن ہے، اس سے پہلے ادب یہ تھا کہ قرآن میں تدبر کرو، یعنی کہ جو میں نے بھی بیان کیا پچھلے درس میں کہ تدبر کرو، تدبر یعنی ظواہر پر ہی اکتفا نہ کرو بلکہ کیا کرو کہ اس کی گہرائی میں اترو، خالی ساحل پر، ساحل قرآن پر نہ کھڑے ہو بلکہ اس کی سطح کے اندر، اس کی گہرائی کے اندر، قرآن کی گہرائی کے اندر اتر جاؤ اور سطح پہ جا کر اس کی گہرائی سے گوہر اور جو موتی ہیں یہ صدف لے کر آؤ۔ تدبر کے بعد اب دوسرا مرحلہ جو استنباط کا ہوتا ہے، یعنی انہی آیتوں کو یا وہ جواہر آپ کہہ لیں یا وہ قیمتی خزانے، جن کو قیمتی خزانے میں کہہ رہی ہوں یہ قرآنی ہے، یعنی ان آیات کی حقیقتوں تک جب آپ پہنچ گئے ہیں تو اب ان آیات کے ذریعے سے اس سے معنی کو اخذ کریں، اس کا اصل ہدف کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس آیت کے اندر خدا کی حکمت کیا ہے، اس میں خدا فرمانا کیا چاہتا ہے، اس میں خدا بتانا کیا چاہتا ہے، اس میں خدا مخاطب کس سے ہے، اس میں خدا کیا ہم سے کیا بیان کرنا چاہتا ہے، یہ سب کچھ جو استنباط کر رہی ہے، وہ آیت جو جوہر جو لے کے آئے ہیں، وہ صدف جو لے کر آئے ہیں اہل تدبر، اب اہل استنباط اس میں سے استنباط کرتے ہیں۔ وہی اہل تدبر جو اہل استنباط ہوتے ہیں وہ اس میں سے پھر آیت قرآنی میں سے اس کی حکمتوں کے اندر سے، اس کی حقیقتوں کے اندر سے معنی کو اخذ کرتے ہیں۔ مگر کیونکہ استنباط کا معنی بہت وسیع ہے، کوئی عام چھوٹا معنی نہیں ہے اس کا، یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے استنباط، لیکن جب ہم آیات کے پس منظر میں داخل ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لکیر کے فقیر ہو جاتے ہیں، مطلب ہم اس کو زیادہ گہرائی پر تک نہیں سوچتے ہیں۔ جیسے اس کی بہترین اور کامل مثال یہ ہوگی کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ قرآن میں نے پچھلے درس میں یہ مثال بیان کی تھی اور ان کا یہ گفتگو بیان کی تھی کہ علامہ طباطبائی کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تکرار نہیں ہے، بیان ہوا تھا، لیکن
اگر ہم اس کو کسی دوسرے رخ سے دیکھیں کہ یہ تو تدبر بیان کر رہے ہیں نا کہ قرآن میں بسم اللہ تکرار نہیں ہے، تو بسم اللہ کیا ہے؟ یہ اہل تدبر اس کو بہتر سمجھیں گے کہ تکرار نہیں ہے، یعنی بسم اللہ ایک پورا جہان ہے، بسم اللہ ایک پوری کائنات ہے، بسم اللہ ایک پورا عالم ہے، بسم اللہ کے معنی لے کر جو بھی اترتا ہے اس کے اندر تدبر تک، یعنی جس نے یہ بتایا کہ بسم اللہ تکرار نہیں ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اس نے آپ کو اور مجھے بتانا بھی تو ہے کہ یہ جو بار 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 بسم اللہ آ رہی ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تکرار ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہی ہے، مجھے تو یہی علم ہے کہ یہ وہی بسم اللہ جو شروع میں پڑھ رہے ہیں، جو ہر آیت سے ہر سورت سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہی ہے. تو میں تو اس سے یہی معنی اخذ کر رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اہل تدبر میں سے نہیں ہوں، میں تو ایک زبانی کلامی لفظی قرآن جو مجھے یاد ہے، جو میں دیکھ رہی ہوں، جو میں سمجھ رہی ہوں، وہ میں پڑھ رہی ہوں. لیکن اہل تدبر اس قرآن میں اتر کے بتا رہے ہیں کہ نہ، بسم اللہ تکرار نہیں ہے، ہر سورہ ہر آیت سے پہلے جب یہ آئے گی تو یہ اپنے الگ معنی کے ساتھ آئے گی. اب یہ معنی بھی تو مجھے کوئی بتائے، مجھے بتائے کہ الگ معنی کے ساتھ کیسے آئے گی. تو یہ جو اہل استنباط ہیں وہ اس سے جو معنی کو اخذ کریں گے وہ مجھ تک وہ چیز پہنچائیں گے، وہ آپ تک وہ چیز پہنچائیں گے، وہ اہل استنباط ہوں گے، وہ استنباط کرنے والے ہوں گے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر، یعنی خصوصیت سے جو آخری خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کہ اس موقع پر جب خطبہ دیا رسول اکرم نے غدیر خم کے مقام پر، جس کو خطبہ غدیر کہا جاتا ہے یا خطبہ ولایت جس کو کہا جاتا ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ بیان فرمایا تو اس جملے سے رسول اکرم نے آغاز کیا کہ اس کو لکھو، یعنی جو میں بیان کر رہا ہوں، جو میں تمہارے سامنے بول رہا ہوں، اس کو لکھو، اس کو حفظ کرو، اس کو اپنی یادداشت میں لے لو، اور صرف حافظے میں نہیں رکھو بلکہ لکھو، اور جن کے پاس لکھنے کا سامان نہیں ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے حفظ کر لیں، نہ ایسے ہی بس ہلکا نہیں بلکہ اچھے طریقے سے. جن کے پاس لکھنے کا سامان ہے وہ لکھیں، اور جن کے پاس لکھنے کا سامان نہیں ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے حفظ کر لیں. رسول اکرم فرما رہے ہیں لکھ لو. اور اسی طریقے سے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کیا کہ مینا کے مقام پر جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا تو امام نے یہی بیان فرمایا کہ جو لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں وہ اس خطبے کو لکھ لیں، اس کو حفظ کر لیں، اور وہی کہ جن کے پاس لکھنے کا سامان نہیں ہے کہ وہ اس کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں، اس کو لکھ لیں. باقاعدہ تاکید کی، وہی جو رسول اکرم نے غدیر میں کہا ہے وہی سب کچھ امام حسین علیہ السلام خطبہ مینا میں کہہ رہے ہیں، وہی جملے کہہ رہے ہیں، اور باقاعدہ توجیہ بھی دی ہے کہ کیوں لکھو. اب رسول اکرم بھی بیان فرما رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے لکھنے کی. اب جتنے تقریباً لوگ موجود ہیں، اتنے زیادہ لوگ موجود ہیں، رسول اکرم خطبہ دے رہے ہیں، اور بھی بہت سے خطبے رسول نے دیے ہیں، اور بھی بہت سے بیانات رسول اکرم کے تھے، امام حسین کے اور بہت سے بیانات تھے، اور بہت سے خطبات تھے امام حسین کے، بلکہ کربلا تک، شہادت تک امام حسین علیہ السلام کے کئی خطبات موجود ہیں. لیکن قلم بند بھی ہوئے ہیں بہت سے خطبات امام حسین علیہ السلام کے، لیکن باقاعدہ صلاحیت سے امام مینا کے خطبے کی بات کر رہے ہیں. رسول اکرم نے باقی کسی خطبے کو اس طرح نہیں جو ہے وہ اہمیت دی ہے، بلکہ اس خطبے غدیر کا جو خطبہ ہے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو لکھنا ہے، اس کو تحریر کرنا ہے، اس کو حفظ کرنا ہے. اب یہ کیوں کرنا ہے؟ آگے رسول نے توجیہ بھی بیان کی، کہا کہ بہت سے، اب یہ رسول اکرم کا فرمان ہے کہ بہت سے فقہ بتانے والے اس کو بتاتے ہیں جو ان سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے. اب یہ کیا چیز ہے، یہ کیا؟ کیونکہ میں آپ کو استنباط سمجھا رہی ہوں، ادب سمجھا رہی ہوں قرآن کا، کہ آداب فہم قرآن میں ایک ادب ہے استنباط در قرآن. اب یہ جو میں نے مثال لی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا حسین علیہ السلام کی، کہ جو انہوں نے یہ خطبات دیے اور اس میں جو بیان فرمایا، اسی لیے کہ بعض اوقات ابھی کیوں رسول اکرم نے کیا کہ بعض اوقات ایک شخص ایک مطلب کو حمل کر لیتا ہے، حمل یعنی اس کو کیری کر لیتا ہے، اس کو اپنا لیتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی اس کو روایت کرتا ہے، اس کو نقل، یعنی رسول نے بیان کیا، فرض کیا مثلا کہ میں نے امام سے یا رسول سے ایک جملے کو سنا، ایک خطبے کو سنا، اب میں نے اس کو بس میں نے سنا اور میں نے آگے اس کو نقل کر دیا، بس اتنا ہی مجھے سمجھ میں آیا کہ رسول نے کہا تھا کہ اس کو
حفظ کر لو، اس کو یاد کر لو، اس کو آگے بیان کر دو. تو ایک شخص مطلب کو حمل کر، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص مطلب کو حمل کر لیتا ہے، اس کو مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے، کیری کر لیتا ہے اس کو اچھے طریقے سے، اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اب وہ مطلب اس کے ذہن میں، اس کے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطالب کو سن لیتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں اور بس اس کو بیان کر دیتے ہیں، ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. لیکن جس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، جس کو قرآن کی یا یہ حدیث یا کوئی خطبہ جب جس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی سمجھ میں وہ مطلب آ جاتا ہے. یعنی شاید کہ اب میں بھی جو بیان کر رہی ہوں، ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں میری اپنی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں کہ جو میں بیان کر رہی ہوں جس، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات سننے والے کی سمجھ میں وہ نقطہ بہت بہترین طریقے سے آ جاتا ہے، اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ چیز، اس نقطۂ دیگر اس کے اچھے طریقے سے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس تک جو چیز ڈلیور ہوئی ہوتی ہے، اب اس کا دماغ اس کو بہتر طریقے سے اس سے معنی کو اخذ کر لیتا ہے. یعنی جو میں کہہ رہی ہوں وہ رسول اکرم کیا، اگر میں رسول کی حدیث کو مطلب بیان کروں تو اس میں کیا رسول اللہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں، جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ تمہیں سمجھ میں آ جائے، مطلب تمہاری تو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ میں بتانا چاہ رہا ہوں، یا جو کچھ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یا جو کچھ میں تم تک منتقل کرنا چاہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے تمہیں یہ سمجھ میں آئے. اور نہیں آیا اس وقت لوگوں نے جو مطالب لیے ہیں ولایت کے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے، تو رسول نے یہی فرمایا کہ ممکن ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے. کسی نے دوستی کو مانی لیا، کسی نے بھائی چارے کو مانی لیا، مختلف معنی لوگوں نے لیے، لیکن جو اصل حقیقت معنی ولایت تھے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ، لوگ نہیں سمجھ سکے، اس کو حمل نہیں کر سکے، اس سے معنی کو اخذ نہیں کر سکے. اب رسول اکرم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں، جو میں تم تک جملے پہنچا رہا ہوں، جو میں تم کو بتا رہا ہوں، ممکن ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن اسے کیوں لکھو، اسے کیوں حفظ کرو، اسے کیوں اگلی نسلوں تک پہنچاؤ؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ اگلی نسل ان مطالب کے اندر تدبر کر کے استنباط کر لے. یعنی ان کی حقیقتوں کی، اس خطبے کی، خطبہ منا ہو یا خطبہ غدیر یا ہو یا دیگر کوئی خطبے ہوں، ان کی حقیقتوں میں اتر کر، اور حقیقتوں میں اترنے کے بعد استنباط کر لے، اس سے معانی کو اخذ کر لے، اس سے معنی کو حاصل، اس سے مطلب کو حاصل کر لے. ممکن ہے کہ اگلی نسل ہو، تم لوگ نہیں کر سکو گے، لیکن حفظ اس لیے کرو، لکھو اس لیے کہ اگلی نسل تک یہ چیز منتقل ہو جائے، اگلی نسل تک یہ چیز پہنچ جائے. اس لیے رسول اکرم اسے لکھوا رہے تھے. تو اسی طرح سے استنباط ہے، یعنی تدبر کرو کسی بھی چیز پر، کسی بھی آیت پر، کسی بھی خطبے پر، کسی بھی روایت پر، کسی بھی معصوم کی حدیث پر، اور پھر اس کو جب تدبر کر کے اس کی حقیقت تک پہنچو تو اس میں سے استنباط کر لو، اس میں سے معانی کو اخذ کرو. اسی طرح کیونکہ حدیث کا بھی استنباط ہے، قرآن کا بھی حکم ہے کہ استنباط کرو. جس طرح سے ایک حدیث ہے نا، حدیث علوی بھی ہے اور حدیث نبوی بھی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، جس میں فرما رہے ہیں دونوں معصومین، کیونکہ دونوں معصوموں کی حدیث ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی وہ اپنے رب کو پہچان لے گا جس نے خود کو پہچان لیا ہے. اب استاد حسن زادہ آملی ہیں جو ہمارے استاد کے استاد ہیں، تو حسن زادہ آملی جو وہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تفسیر میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ استنباط ہے کیا. وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث چند 4 یا 5 اس کے لفظ ہیں، اس ایک جملے کے اندر 4 یا 5 لفظ ہیں، اور حسن زادہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی تفسیر میں 250 الگ الگ تفاسیر لکھی ہیں، 250 250 الگ الگ تفاسیر لکھی ہیں، صرف اس 4 یا 5 ورڈ کی ایک حدیث کے اوپر وہ بیان فرما رہے ہیں کہ 250 تفاسیر تحریر کی ہیں. یعنی اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یہ 250 تفاسیر میں سے ہر تفسیر پچھلی تفسیر سے مزید واضح اور جدا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ایک جیسی ہیں، بالکل نہیں، ہر کسی نے جتنا تدبر کیا اتنے ہی معانی کو اخذ استنباط کیا ہے، وہ استنباط کرتے گئے ہیں اور اس کو بیان کرتے گئے ہیں، استنباط کرتے گئے ہیں اس سے معانی کو اور اس سے
مستفید ہوتے بھی گئے ہیں اور کرتے بھی گئے ہیں. 250 تفاسیر. اب سوچئے 4 یا 5 جو ہے وہ لفظوں کا ایک جملہ ہے اور اس حدیث میں، اور پوری کائنات اس حدیث میں ہے. اہل استاد کے لیے پوری کائنات ہے اس حدیث کے اندر موجود ہے. اگر انسان سمجھ سکے کہ انسان خود کو پہچان لے. خود کو پہچاننا یعنی انسان شناختی. ہم بہت غافل ہیں اس سے. ہم خود کو ہی نہیں پہچانتے یا خود کی طرف نہیں جاتے. ہم جب عیب بھی تلاش کرتے ہیں دوسرے میں کرتے ہیں، ہم برائی بھی تلاش کرتے ہیں دوسرے میں کرتے ہیں. ہمیں خود کی ذات مظلوم لگتی ہے، دوسرے کی ذات ظالم لگتی ہے. ہم ایز اے انسان اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں سکے، جبکہ قرآن تو بار بار سورہ مومنون اگر اٹھا کے دیکھیں آپ، اس میں بھی قرآن جب آپ کی خلقت کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں نے انسان کو خدا بتا رہا ہے کہ میں نے کیسے بنایا، کیسے خلق کیا، اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو خدا کی اپنے حسن کو، اس خلقت کو بیان کر رہا ہے کہ انسان کی کیسی، یعنی کہ تم سمجھو میں نے تمہیں بنایا کیسے اور تم ہو کیا گئے ہو، خلقت کیا ہے تمہاری، کس لیے بنایا تھا تمہیں، کیا وجہ سے تمہیں بنانے کی. تو انسان سب سے پہلے خود کو سمجھ جائے، اور جس وقت انسان خود کو سمجھ گیا، اپنی خلقت کو سمجھ، اپنے مقصد خلقت کو سمجھ گیا، اس وقت انسان اپنے رب کو سمجھ جائے گا. لیکن یہ سب کچھ کون نکال سکتا ہے، یہ سب کچھ کون اخذ کر سکتا ہے؟ یہ اہل استنباط ہیں کہ جو ایمانی کو بہتر طریقے سے اخذ کر سکتے ہیں. اسی طرح امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو بس ایک چھوٹا سا جسم ہے؟ بہت خوبصورت حدیث ہے مولا کائنات. یہ تو ساری حدیثیں ہی بہت خوبصورت، لیکن یہ حدیث بہت خوبصورت ہے کہ انسان تو گمان کرتا ہے کہ تو بس ایک چھوٹا سا جسم ہے، در حالانکہ کہ تیرے وجود میں بڑی دنیا پوشیدہ ہے، بڑی کائنات تیرے وجود میں پوشیدہ ہے. اسی طرح قرآن کی ہر آیت کے اندر ایک پوری کائنات پوشیدہ ہے، ایک پوری دنیا پوشیدہ ہے. لیکن اگر انسان بصیرت کی آنکھوں سے اس کو دیکھے، تدبر کے ساتھ اس میں داخل ہو، اور دل انسان کا نورانی ہو، حضور قلب کے ساتھ انسان اس کے اندر داخل ہو، اپنے علم کے ساتھ، کیونکہ علم نور ہے، اور اس عالم میں داخل ہونے کے لیے، کیونکہ قرآن کا عالم نورانی عالم ہے، اس نورانی عالم میں داخل ہونے کے لیے انسان جب اس میں وارد ہوتا ہے، جب اس میں اترتا ہے اس نورانی عالم میں، تو پھر اس سے وہ معانی کو استنباط کر سکتا ہے جس طریقے سے کرنے کا حق ہے. اس پوری کائنات اس کے سامنے ہوتی ہے. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کتاب قرآن موجود ہے، ہمارے پاس یہ وسیلہ، یہ، اور صرف ہمارے پاس کیا، عرب کے پاس، عجم کے پاس، مسلمان تمام جہاں جہاں بس رہے ہیں سب کے پاس یہ کتاب ہدایت موجود ہے. لیکن ہمارا استعمال کیا ہے کہ ہم تقریروں میں کرتے ہیں، حفظ اتنا کر لیا، اتنی سانس میں قرآن پڑھ لیا، اتنی سانس میں آیت پڑھ لی، اتنی دیر میں فلاں آیت کو پڑھ لیا، فلاں آیت کو پڑھ لیا. مطلب ہم صرف اس سے یہ مستفید ہو رہے ہیں. کتنی خوبصورت قرات کر لی ہے، کتنی خوبصورت تلاوت کر لی ہے، ہم ان چیزوں میں بہت خوش ہوتے ہیں. ہم نے اس کو استنباط کے لیے یا تدبر کے لیے جس طرح سے حق تھا استعمال کرنے کا نہیں کیا. اور قرآن خدا نے، ہم نے کبھی اس چیز پر غور نہیں کیا کہ خدا نے قرآن جو ہمیں عطا کیا ہے، یہ قرآن خدا نے معدن کی صورت میں عطا کیا ہے. یعنی یہ ڈائریکٹلی آپ کو اس طریقے سے نہیں عطا ہوا جیسے آپ یہ کہیں کہ مطلب پورا کا پورا سب کچھ سمجھا دیا اور بس سب کچھ کلیئر ہے اور اب آپ اس کو دیکھیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات اور سب کلیئر ہو گیا. یعنی ہم جو آداب فہم قرآن کی گفتگو کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ اتنا کلیئر نہیں ہے، اتنا واضح نہیں ہے کہ بس آپ وہاں سے پڑھیں آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا، آپ وہاں سے پڑھیں آپ نے استنباط کر لیا آیات کا. مطلب ٹوٹلی استنباط ہوئی، پہلے سے استنباط شدہ آیات کو خدا نے آپ کے سامنے نہیں رکھا، بلکہ قرآن پاک کو خدا نے معدن کی صورت میں رکھا ہے. اور اس میں بھی پروردگار عالم کی حکمت ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے لیے پروردگار عالم نے، زیادہ تر چیزیں پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے معدن کی صورت میں رکھی ہیں، یعنی معدنیات کی صورت میں یا چھپی ہوئی صورت میں یا وہ خام رکھی ہوئی ہیں پروردگار عالم نے کچھ چیزیں. اب یہ جو چیزیں خدا نے اس لیے رکھی ہیں، کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے کہ تم تدبر کر کے پہنچو اور اس سے استنباط کرو. مثلا اچھے طریقے سے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے، وہ تو بلکہ بہتر سمجھ میں آ جائے گا، کبھی ریٹ چڑھتا ہے کبھی پیٹرول کا ریٹ گرتا ہے. جس طرح پیٹرول ہے یہ نالیوں میں نہیں بہتا،
انسان صدیوں سے اسی زمین پر چل رہا تھا، پھر رہا تھا، اس زمین سے فائدہ اٹھا رہا تھا، اس پر فصلیں اگا رہا تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا. اس کو یہ نہیں تھا کہ زمین کے نیچے کتنا بڑا خزانہ ہے. اگر میں عرب ممالک کی بات کروں کہ جہاں پر تیل نکلتا ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ جس پر ہم اونٹ چلا رہے ہیں اور اونٹوں پر بیٹھ کر جس پر ہم سفر کر رہے ہیں، اس کے نیچے خزانہ کتنا بڑا چھپا ہوا ہے. لیکن کیا ہوا، کچھ اہل تدبر آئے جنہوں نے ان تہوں کو ہٹایا، اور تہوں کو ہٹانے کے بعد زمین کی اس تہ میں پہنچے جہاں پر پتا چلا کہ یہ تو تیل ہے. اب پہنچے، یعنی اہل تدبر تھے. اب اہل تدبر نے ان استنباط کیسے کیا، تو اس میں اترے اور اس تیل کو باقی لوگوں کے لیے باہر لے کر آ گئے. یہ استنباط تھا. اسی لیے خدا نے بعض چیزوں کو معدن کی صورت میں رکھا ہے کہ تم اس سے تدبر کرو، اس میں اترو اور پھر اس سے استنباط کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ، اس سے سمجھو، کائنات سمجھ میں آئے تمہاری. اور کیوں ہے یہ سب کچھ؟ خدا چاہتا تو تیل کو اسی حالت میں رکھ دیتا، یعنی صاف ستھری حالت میں، ڈیزل الگ ہوتا، پیٹرول الگ ہوتا، ہر چیز آپ کے پاس صاف ستھری مل جاتی، سارا کچھ. لیکن پھر کیا ہوتا، اس سے ایک نسل فائدہ اٹھاتی، باقی نسلیں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی. بڑی مثال ہے، جس طرح گھوڑا گاڑی ہے نا، یا کوئی اور سواری جو اس وقت دور کی تھی، گدھا گاڑی یا گھوڑا گاڑی. اب گھوڑا گاڑی اس وقت کی شاہی سواری تھی. عموماً لوگ پر سفر کرتے تھے یا گھوڑوں پر سفر کرتے تھے یا گدھوں پر، خچروں پر سفر کیا کرتے تھے. لیکن اگر گھوڑا گاڑی ہو جائے تو وہ بڑی جو ہے وہ بڑی لگژری سواری کہا جاتا تھا اس کو، اور بڑی شاہی سواری اس کو کہا جاتا تھا. یا اونٹ پالان جو اونٹوں کے اوپر ہوتے تھے اس کو بڑی شاہی سواری کہا جاتا تھا. لیکن خدا نے یہ بنی بنائی نہیں دی تھی، یعنی سواری کے طور پہ جانور تو دیا تھا، لیکن یہ انسان نے خود تدبر کرنا تھا، خود کرنا تھا کہ اس کے ذریعے سے میں کیا حاصل کر سکتا ہوں. یہ جو چوپایا میرے سامنے پھر رہا ہے، میں نے اس سے کرنا کیا ہے، میں نے اس سے لینا کیا ہے. اب اسی طریقے سے اگر خدا وہ گھوڑا گاڑی یا گدھا گاڑی ہر نسل کے لیے پہلے سے ہی بنا دیتا، یعنی پہلی نسل جس کو ابھی پتہ بھی نہیں تھا اس سواری کا، انہوں نے تدبر کیا اور پھر اس تک پہنچے. لیکن اگر ہر نسل آج ہم تک بھی وہی سب کچھ ہوتا، تو کیا یہ بہترین گاڑیاں، یہ پیٹرول والی گاڑیاں جو اب آپ کے اور میرے لیے موجود ہیں، کیا یہ ہوتی؟ نہیں ہوتی. انسان کب تدبر کرتا، انسان کب استنباط کرتا، انسان کب سوچتا، کب اس عقل سے کام لیتا. بنی بنائی جو چیز مل جاتی ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس جو چیز بنی بنائی مل جاتی ہے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ بہترین ہے، اس سے زیادہ بہترین کیا ہو سکتا ہے نا. اہل تدبر اس میں داخل ہوتے ہیں اس میں. اور اگر خدا پہلے سے ہی سب کچھ بنائے گا، ارتقاء کا مرحلہ رک جائے گا، محدود ہو جائے گا، پھر آگے ارتقاء نہیں ہوگا، سلسلہ ارتقاء رک جائے گا. اسی لیے جو میں نے یہ مثال دی ہے، یہی سمجھانے کے لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں، اسی لیے قرآن، حکمت قرآن یہی ہے، معدن رکھنے کی، قرآن کو معدن صورت میں، قرآن کو ایز اے معدن، یعنی کہ قرآن میں حکمت ہے، یہ اس کو معدن رکھنے کی حکمت پروردگار عالم نے یہی رکھی ہے، تاکہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں وارد ہو جاؤ، اس پر تدبر کرو، اس پر سوچو، اس پہ فکر کرو، اور پھر اس سے استنباط لو، پھر اس سے حقیقتوں کو اخذ کرو، پھر اس سے ہدایت لو، پھر اس سے معانی کو اخذ کرو. ہر علم تمہیں مل جائے گا، سب کچھ قرآن سے مل جائے گا، لیکن ضرورت ہے اس پر تدبر کی. آج اگر ہم دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ مؤثر ترین کتاب ہے ہدایت کی. ہمارے پاس باقی تمام علوم جو ہیں وہ ہر چیز موجود ہے. فلسفہ ظاہراً ابھی بھی آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے، بہت سے اہل فلسفہ ہیں جو فیلسوف کہلاتے ہیں، جو اہل فلسفہ ہیں. یہ ہم قرآن سے اگر دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں قرآن سے کر سکتا ہے انسان. فلسفہ قرآن سے لے سکتا ہے، منطق قرآن سے لے سکتا ہے، نفسیات قرآن سے لے سکتا ہے انسان. جامع ترین قرآن شناسی جو ہے وہ انسان قرآن ہی سے حاصل کر سکتا ہے. لیکن اس وقت اگر ہم اپنا مسئلہ دیکھیں تو آپ دیکھیں جتنے بھی عرب ہیں، اور شروع ہی سے، مطلب ابتدا ہی سے قرآن سے، کیونکہ ظاہراً واسطہ پڑا ہے، واسطہ رہا ہے، عربی ادب سے شروع سے واسطہ رہا ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ قرآن، جو عربی واقف نہیں تھے عربی سے، جیسے عجم تھے یا جو باقی دوسری زبانیں تھیں، تو کیونکہ قرآن عربی زبان میں تھا تو ضرورت پیش آئی تھی کہ عربی کو اخذ، یعنی کہ عربی کے جو ادبیات ہے اس کو بہترین طریقے سے اخذ کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ عربی کو پڑھ بہترین سکیں، اس میں کوئی غلطی ان سے نہ ہو. تو اس کے قواعد، اس کے ضوابط، ان چیزوں کو کے لیے حق یہ تھا کہ اس
عربی کے قواعد و ضوابط کو قرآن سے لیا جاتا. تو کہتا ہے فلاں علم قرآن میں، فلاں علم قرآن میں. عربی کے قواعد و ضوابط کو قرآن سے لیا جاتا، لیکن ہو کیا رہا ہے، عربی کے قواعد و ضوابط کو قرآن سے نہیں لیا گیا، بلکہ حقیقت کیا ہے کہ عربی کے قواعد و ضوابط کو جوہلا کے زمانے کی شاعری سے لیا گیا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں بہت سے لغت کے معانی جب استعمال ہوتے ہیں نا عربی میں، ہمیں جب معانی بتائے جاتے ہیں عربی کو اردو میں ڈھالنے کے لیے، تو کہا جاتا ہے لغت میں، عرب میں جو اس وقت کے لوگ تھے وہ یہ زبان استعمال کرتے تھے، وہ یہ معنی استعمال کرتے تھے، یعنی اس کے معنی کو. اور اکثر مثال بھی کسی نہ کسی جاہل جوہلا میں سے جو شعراء تھے ان کی کسی شعر کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں پر یہ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے. اگر ہم قرآن سے تدبر کریں، قرآن کی طرف رجوع کریں، تو آئیں ہم قرآن سے منطق حاصل کر سکتے ہیں. ابھی تک جو علوم قرآن سے استنباط ہوئے نا، قرآن سے نکلے انسان، تو قرآن سے کیا علوم نکل سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہر چیز قرآن میں، بعض کہتے ہیں قرآن سے کیا نکل سکتا ہے. سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن سے استنباط کرنے کی علوم کو، وہ یہ ہے کہ علم فقہ جو ہے وہ قرآن سے استنباط ہوا ہے، علم فقہ قرآن سے نکلا ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی علوم کو قرآن سے اخذ انسان کر سکتا ہے. اور بشر کی ضروریات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے قرآن سے اس طرح کا فائدہ اٹھایا جائے. لیکن ہم کس طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں؟ قرآن سے استنباط نہیں کرتے ہیں ہم لوگ. میں صرف اتنا کہوں گی کہ اہل تدبر تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا فکر کریں، تھوڑا سا جب قرآن میں وارد ہو تو ایک چیز کو جو بہت توجہ طلب ہے، جیسے ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے 32 طریقے ہیں، 32 طریقے ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں. 32 طریقے ہیں اور 32 کے 32 طریقے جائز ہیں بسم اللہ کو پڑھنے کے لیے. بس میں یہاں پر اختتام کروں گی. یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں استنباط کے حوالے وہ چیز اس ادب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ 32 طریقے ہیں، سب کے سب جائز ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود لوگ اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم مثال لیں حضرت بلال کی، حضرت بلال جب آذان دیا کرتے تھے، یہ سب کو معلوم ہے قصہ، کہ وہ اشہد ان نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ اف کہتے تھے، یعنی کہ شین کی جگہ سین بولتے تھے. وہ شین وہ نہیں بول سکتے تھے، وہ سین بولا کرتے تھے. سین بولنے کے باوجود حضرت بلال کی وہ اذان رسول کو بہت پسند تھی. حالانکہ سین کی جگہ وہ حرف بدل کر شین ہو گیا ہے، لیکن رسول اکرم کو تلفظ درست نہ ہو کر بھی بلال کی اذان پسند ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بس اس حقیقت تک لے کر آنا ہے، اس پر تدبر کرنا ہے. لفظ وہ درست نہیں ہے، مطلب اگر اب دیکھا جائے ہماری نظروں میں تو وہ صحیح نہیں ہے، اس وقت کے لوگوں کی نظروں میں بھی صحیح نہیں تھا کہ یہ تو شین نہیں بولتا ہے، سین بولتا ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. جو آپ نے بتایا ہے وہ تو اشہد ان بتایا ہے. لیکن رسول کو کیوں پسند ہے آذان بلال؟ رسول کو کیوں پسند ہے انداز بلال؟ رسول کو کیوں پسند ہے کہ بلال ہی اذان دے تو صبح ہو؟ کیوں خدا بھی پسند کرتا ہے اذان بلال کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلال نے اس سے استنباط بہت بہترین لیا ہے، بلال نے اس سے معنی بہت بہترین لیا ہے، بلال نے تدبر کیا ہے. فقط لفظی کھیل میں نہیں رہے بلال وہ شخص تھے جس نے استنباط وہ لیا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. میں وہ جو شہادت ہے، وہ جو گواہی ہے، اس سے استنباط کیا لیا ہے؟ اس اشہد انا میں اگر سین بھی لگ گیا تو اس کے اصل معنی کے اندر بلال استنباط یہ لے رہے ہیں کہ اگر ان کے سینے پر پتھر کو بھی رکھ دیا جائے، جو کسی چٹان کو بھی رکھ دیا جائے اور بلال سے کہا جائے کہ آپ بدل جاؤ، اس شہادت سے مکر جاؤ، اس شہادت سے انکار کر دو، بلال شہادت سے انکار نہیں کریں گے. بلال مر جائیں گے لیکن شہادت سے انکار نہیں کریں گے. بلال تکلیف برداشت کریں گے لیکن اس شہادت، اس گواہی سے انکار نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ بلال نے استنباط کیا ہے، تدبر کے بعد استنباط. بلال حقیقت شہادت تک پہنچے ہیں، بلال حقیقت توحید تک پہنچے ہیں، بلال حقیقت رسالت تک پہنچ گئے ہیں. اور پھر بلال نے اس کو استنباط لوگوں کو بتایا، اظہار کیا ہے اس کا. اس کے برعکس اگر عام مؤذن کو
یہ کہا جائے. آپ کسی بھی مؤذن کو پیسے دے کر پڑھوا سکتے ہیں، یعنی کہ اذان آپ کسی بھی شخص کو اذان دیں، کسی بھی سمپل سے عام مؤذن کو بھی آپ کہہ دیں کہ بھئی اشہد ان علی ولی اللہ بھی آپ پڑھ دیں، مطلب ہماری بھی اذان آپ دے دیں. کسی دوسرے مسلک کے مؤذن کہہ دیں کہ یہ اذان بھی دے دیں. آپ فرض کیا کہ وہ پڑھ دیں. عموماً ہوتا ہے ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن وغیرہ پہ اذان مطلب اس طرح سے ہو جاتی ہے، پیمنٹ کرتے ہیں اور اذانیں ہو جاتی ہیں، دی جاتی ہیں. اب آپ نے کہہ دیا، انہوں نے اذان دے دی ہے، لیکن اگر ابھی ان سے کہیں کہ آپ اس شہادت سے مکر جاؤ، یا اشہد ان یعنی کہ رسول اللہ کی گواہی ہو، یا شہادت وحدانیت پروردگار عالم ہو، یا شہادت ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہو، یعنی کوئی بھی ہو آپ اذان میں جب دے رہے ہوں، تو اگر اسے کہا جائے کہ آپ اس سے ہٹ جاؤ، اس سے انکار کر دو، خدا کی وحدانیت کی جو آپ شہادت دے رہے ہو اس سے انکار کر دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ کہہ رہے ہو، اس سے انکار کر دو، وہ ہٹ جائے گا، انکار کر دے گا. موت نہیں چاہیے اس کے سینے پر، آپ پتھروں کو پھونک دے گا، بھائی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ پڑھا تو ہے زبان سے، لیکن اس نے استنباط نہیں کیا. لفظی تو تھا اس کی زبان پر وہ کلمہ، لیکن وہ اس سے نہ تدبر کر سکا نہ استنباط کر سکا. تو حقیقت یہی ہے کہ استنباط در قرآن بعد از تدبر لازم ہے، ضروری ہے. یہ ادب فہم قرآن میں ہے کہ آپ جب تدبر میں اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد اس سے استنباط کرنا بھی لازم ہوتا ہے. حضرت بلال کی طرح، تاکہ آپ استنباط کر کے اپنے وجود کو پاک کر کے لوگوں کو بھی بتا سکیں کہ میں جو شہادت دے رہا ہوں، میں جو گواہی دے رہا ہوں، وہ میرے دل سے، میرے وجود سے، میرے نفس سے گواہی ہے، نہ کہ فقط زبان سے گواہی ہے. اور آخر میں دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن میں تدبر بھی کر سکیں اور اس کے بعد استنباط بھی کر سکیں. ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے معانی کو حمل کر سکیں، اس میں داخل ہو سکیں اور اس طریقے سے اس سے مستفید ہو سکیں ہدایت کے طور پر کہ جیسے قرآن سے مستفید ہونے کا حق ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ali Seyfullah, Ali benim